عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر پاکستان کے جید علماء اکرام، سیاسی رہنما، اسکالرز اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ خصوصی مکالمہ دیکھتے رہیے 63 چینل HD۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ کامران حیات۔ مکالمہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف علماء اکرام، مختلف کاروباری شخصیت کو وضاحت کرتا ہے کہ اس وقت کی صورتحال کیا چل رہی ہے۔ آج کا بھی جو پروگرام ہے وہ بڑا خاص ہے۔ اگر بات کی جائے ختم نبوت پہ، تو آج کی جو شخصیت ہے وہ بڑے طریقے سے اور باقاعدہ اہم وجوہات بھی بیان کریں گے کہ ختم نبوت کی تاریخ کیا ہے۔ اگر بات کی جائے فلسطین پہ، تو آج کی جو شخصیت ہیں وہ آپ کو وضاحت کریں گے کہ اسرائیلیوں کی شدت پسندی کیا ہے۔ اگر آج کی شخصیت کے بارے میں بات کی جائے تو علماء حق کی بات کی جائے تو آپ کو یہی شخص نظر آئیں گے۔ اگر کسی کانفرنس میں بات کی جائے تو آپ کو مین کردار ہوسٹنگ کے اوپر یہی نظر آئیں گے۔ میری مراد پاکستان کی عالمی شخصیت، پاکستان کا بہت بڑا نام، مفتی ظہیر احمد ظہیر صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آج تو میرے لیے میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے کہ مجھے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں۔ جزاکم اللہ، یہ آپ کی محبت ہے کامران بھائی، اور چینل 63 اور اس پر ہمارے محسن اور مخدوم حضرت قاری محمد رفیق صاحب جو انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ اور انوار ختم نبوت ٹرسٹ کے حوالے سے ملکی، علاقائی، بین الاقوامی، شہری خدمات میں ہر وقت مصروف عمل ہے، اور اللہ نے پھر ان کو آپ جیسے رفیق سفر عطا کر دیے، تو میں خود آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس چینل کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو دینی عنوانات پہ اور بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے اس چینل کو آن کرنے کا، اس چینل کو سننے کا، دیکھنے کا بھی ضرور جو ہے وہ موقع فراہم کرنے کی دعوت بھی دوں گا۔ اچھا مولانا، مجھے یہ بتائیں، اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، اسرائیل کی شدت پسندی اور جو جنگ کی طرف لے کے گیا ہے، اور جو فلسطین پر اس وقت اٹیک کیا ہوا ہے، اس کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات، کوئی بھی کسی کے حق کو جب چھینتا ہے تو حقدار کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آخری حد تک پہنچے۔ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ جو خالصتاً عربی ہیں، اس علاقہ کے رہنے والے ہیں، یہ ظلم اور زیادتی ہوئی کہ خلافت اسلامیہ یعنی خلافت عثمانیہ کے خاتمہ کے بعد فلسطین میں یہودیوں کو آباد کاری کے لیے برطانیہ نے اپنی سرپرستی فراہم کی، اور 1948 میں باقاعدہ اسرائیل کو تسلیم کیا گیا ایک ملک اور ریاست کے طور پہ، اور یہ سب اقوام متحدہ کی سرپرستی میں ہوا۔ اب برطانیہ کی سرپرستی بھی حاصل ہو، وڈیروں کی سرپرستی کسی بھی غنڈے کو جب حاصل ہو جائے اور وہ کسی محلے کا آ کر امن تباہ کرنے کی کوشش کرے اور وہاں کے مکینوں اور باسیوں کو زبردستی وہاں سے نکالے، اور مختلف حیل و بہانوں سے یہاں تک کہ ان پر کیا فضائی اور کیا زمینی اور کیا زمین دوز حملے کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر وہی کچھ ہوگا جو فلسطینی اس وقت کر رہا ہے۔ اپنی جان تک تو دینے کے لیے وہ تیار ہے، لیکن اپنی زمین پہ اس غاصبانہ قبضے کو برداشت نہیں کرے گا۔ سراسر قطعاً اس میں اسرائیل غاصب ہے، اسرائیل جابر ہے، اور اس کی سرپرستی کرنے والے بڑے ظالم ہیں، اور فلسطینی اور وہاں کا عربی مظلوم ہے۔ مظلوموں کے حق میں کھڑا ہونا ہے، ظالموں کے حق میں قومی طور پر، بین الاقوامی طور پر یا ملکی طور پر ہمیں کھڑا ہونے کا کوئی جواز نہیں ملتا ہے۔ اس لیے فلسطینی مظلوم اور اسرائیلی ظالم ہے، قوم نے فیصلہ خود کرنا ہے۔ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے سخت خلاف ہیں، اور اسرائیل کے سرپرستوں کے بھی خلاف ہیں۔ کشیدگی کی وجہ یہی ہے کہ وہ مظلوم ہے، مظلوم کو جو بن پڑتا ہے وہ کرتا ہے، جب تک کہ اس کو اس کا حق نہ دیا جائے۔ اس کشیدگی کے حل کی طرف اگر آپ آئیں گے تو فلسطینیوں کو، مسلمانوں کو وہاں ان کا حق دینا ہوگا، ان کی
رہائشوں سے لے کر ان کی عبادت گاہ جو صرف انہی کا مرکز نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا تہذیبی ورثہ ہے، بڑا مرکز ہے، بیت المقدس اور مسجد اقصی، اس کی آزادی اور فلسطینی مسلمانوں کی آزادی اس صورت میں کہ ان کے علاقوں سے غاصبانہ قبضے کو ختم کیا جائے۔ اسرائیل کو جنہوں نے جگہ دینی ہے وہ اپنے گھر میں جگہ دیں، سرپرستی کرنے والے وڈیرے اپنے ہاں رکھیں، آسٹریلیا میں جگہ دیں، جرمنی میں دیں، جاپان میں دیں، امریکہ میں دیں، کسی جگہ بھی ان کو رکھیں، لیکن عربوں کی اور فلسطینیوں اور مسلمانوں کی زمین پہ کوئی حق نہیں ہے کہ ایک چوری اور پھر دوسری سینہ زوری۔ تو یہ چوری اور سینہ زوری والا کام ہو رہا ہے جس کا آپ نے پوچھا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کر دیا ہے۔ اچھا، اس وقت کی جو جاری صورتحال ہے اس میں انڈیا کا بھی ایک بیان آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، کہ انڈیا میں تو بہت سارے مسلم جو ہے ہمارے مسلمان بھائی موجود ہیں، تو پھر اس کا یہ جو بیانیہ ہے کیا یہ واقعی نیوٹرل ہے یا یہ دو طرفہ بات کر رہا ہے؟ انڈیا نے جو بھی بات کرنی ہوتی ہے اپنی حکومتی سطح پہ، تو اس نے ظاہر ہے کہ پاکستان کو بھی نشانے پہ رکھنا ہوتا ہے اور مسلمان کو بھی نشانے پہ رکھنا ہوتا ہے۔ اب انڈیا نے یہ جو بات کی ہے تو انڈیا سے پہلے تو یہ پوچھا جائے کہ آپ خود غاصب اور ظالم ہیں، آپ خود جابر ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ؟ تو جو خود ایک بڑا ڈاکو ہو، ایک بڑا غنڈہ ہو، دوسرے غنڈے کا ڈاکو کا ساتھی تو ہوتا ہے، اس کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ ان کے آپس میں مفادات ایک ہیں، اسرائیل ہو یا انڈیا ہو یا ان کے مورے ہلانے والے پیچھے بڑی طاقتیں ہوں جو پاکستان اور مسلمان کو زچ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسے بیان دلواتے ہیں بوقت ضرورت، بقدر ضرورت ان مہروں کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ انڈیا کے بیان کو ہم اسی تناظر میں دیکھتے ہیں، اور یقیناً انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی بیان جو مسلمان اور اسلام کے خلاف ہوگا تو اس سے انڈیا کہ ہر مسلمان شہری کا دل دکھے گا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں فلسطین میں جو جارحیت اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے، مسلمان تو مسلمان رہے، ایک شریف الفطرت انسان کی بھی طبیعت پہ یہ گراں ہے۔ آپ نے نیلسن منڈیلا کے جو وارث ہیں، کل ان کا بیان اپنی پوری کابینہ سمیت سنا ہوگا۔ انہوں نے فلسطینی رومال اپنے گلوں میں پٹکے کے طور پہ پہن کے احتجاج کیا ہے، حالانکہ وہ جنوبی افریقہ کے رہنے والے، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے، لیکن چونکہ انہوں نے آزادی کی ایک طویل جنگ لڑی ہے اور مظلوموں کا ساتھ دیا ہے، ظالموں کے خلاف اٹھے ہیں، لہٰذا انہیں یہ درد ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے اور ظالموں کی مخالفت کرنی چاہیے۔ تو انڈیا کا مسلمان یا پاکستان کا مسلمان وہ مظلوموں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ قطعاً انڈیا گورنمنٹ بیان دے بھی دے گی تو اسے اپنے ملک میں کئی خطرات کا سامنا ہوگا، سرحدات سے تو ہوگا ہی ہوگا۔ ہم سرحد پہ بیٹھے ہیں اور اسلام کے سپاہی ہیں، اندر بیٹھے ہوئے مسلمان بھی اس کے لیے سوالیہ نشان اٹھا سکتے ہیں۔ میں یہاں سے آپ سے ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گا کہ بالکل مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے، تو پھر اقوام متحدہ یا ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کا ثالثی کردار کیا ہے؟ یہ کس موقف پہ بات کر رہے ہیں؟ کیا آیا کہ یہ مظلومیت کا ساتھ دے رہے ہیں یا شدت پسندی میں اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اس پر آپ کیا فرمائیں؟ کامران بھائی، بات تو بڑی کھلی سی ہے آپ کے سوال کے جواب میں کہ مظلوموں کا کوئی مضبوط نمائندہ بھی تو ہو۔ جنہوں نے نمائندگی کرنی ہے وہ ان مظلوموں سے بڑے مظلوم بنے ہوئے ہوں، مسکین بنے ہوئے ہوں، کوئی مضبوط بیانیہ جاری نہیں کریں گے جب تک ہمارے مسلمان لیڈران، مسلمان حکمران اور امت مسلمہ کا جو اپنے آپ کو حکومتی سطح پہ سربراہ کہتے ہیں، ان کی طرف سے جو مضبوط بیانیہ آنا چاہیے تھا، مضبوط موقف آنا چاہیے تھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے مظلوموں کی بات بھی کرنے والی آواز اسی انداز کی توانا ہونی چاہیے۔ آج جو بات ہم یہاں میڈیا چینل پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، یہ بات حکومتی فورموں پہ ہونی چاہیے تھی اور گورنمنٹ لیول پہ ہونی چاہیے تھی، اور اس کو مضبوط ادارے مضبوط انداز میں پیش کرتے تو آج نقشہ کچھ اور ہوتا، مظلوموں کی حمایت کی بات کی کیفیت کچھ اور ہوتی۔ ہم جو ان کے حق میں بولنے والے، ہم خود مظلوم ہیں، ہم خود اس وقت جو ہے اپنے پاس وہ وسائل اور اسباب نہیں رکھتے،
تو اقوام متحدہ کی مجبوریاں ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آپ دوسرے ملک کا جب سفر نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے؟ بات ہی کر سکتے ہیں نا. جن کے پاس یہ ساری سفری اجازتیں ہیں، جن کے پاس سفارتی اجازتیں ہیں، جن کے پاس گفتگو کرنے کی اجازت ہے، اسباب ہیں، وسائل ہیں، چینلز ہیں، اور ان کی آواز پہنچے گی، اور سارا سرمایہ کس کام کے لیے آخر لگ رہا ہے، اس پر ہمارے عہدیداروں کو، ذمہ داروں کو اور سیاستدانوں کو، قانون دانوں کو سوچنا ہوگا. جس کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گا تو مظلوم کو اس کا حق مل کے رہے گا انشاءاللہ العزیز. پھر اس میں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہاں پہ تصویر کشی کی جا رہی ہے، سفارت خانوں کو جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے، جیسے کہ CNN ہے یا BBC نیوز ہے، اس کے اوپر جو اس وقت فلسطین اور اسرائیل کی وار کو دکھایا جا رہا ہے، اس پر جو تصویر کشی ہو رہی ہے اس پر آپ کیا بیان جاری کریں کامران گے؟ بھائی، عرض یہ ہے کہ دیکھیں، دنیا میں اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں قوم آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے، بات کچھ اور ہوتی ہے. آپ اسی کو اگر جہاد کا نام دے دیتے ہیں تو بات کا رخ ہی بدل دیا جاتا ہے. بھئی فلسطینی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اسی کو اسلام جہاد کہتا ہے. اب اس جہاد کا نام آتے ہی یا مجاہدین کا نام آتے ہی یا وہاں مسلمانوں کا نام آتے ہی یہ بھڑک کیوں اٹھتے ہیں؟ اپنی آزادی کے لیے کون ہے جو آخری حد تک کوشش نہیں کرتا؟ اور یہی کام مسلمان کر رہے ہیں، یہی فلسطینی کر رہے ہیں. پوری دنیا کو ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے شاباش دینی چاہیے، نہ کہ ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور جو ظالم ہے اس کو مظلوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور جو مظلوم ہے اس کو ظالم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. جرم اس کا صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، وہ اپنی جان دین کے لیے دینا شہادت سمجھتا ہے، اور وہ جذب جہاد سے سرشار ہے. لہٰذا اس میں مسلمان بھی نشانے پہ ہے اور اسلام کے احکام بھی نشانے پہ ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے عالمی میڈیا پہ اس کو اور رنگ دیا جا رہا ہے. اور اس میں ہمارے آخر مسلمان ممالک اور مسلمان کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو چینلز کے ساتھ وابستہ ہیں، انہیں اس نقشے کا رخ بدلنا ہے، انہیں صحیح نقشہ پیش کرنا ہے، اور مظلوموں کی حمایت کا جھنڈا بلند کرتے ہو انہیں میدان عمل میں آنا ہے، اور اس کو اپنا میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جہاد سمجھ کے کرنا ہے. اس کو آزادی کی جنگ میں حصہ ڈالنا، اس تصور سے اس کام کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز باطل کے اس پروپیگنڈے اور باطل کے پھیلائے ہوئے جھوٹ پہ حق غالب آ جائے گا، سچ آ جائے گا انشاءاللہ العزیز. اچھا، یہاں میں ایک بات میں ایک اور چیز شامل کرتا چلوں. مجھے اگر فلسطین کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اسرائیلیوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو جاہریت کی طرف، ان کے اوپر شدت پسندی کی اوپر بات کرتے ہیں. اگر انڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہندوؤں کو جو ہے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا ان کے جو مظالم ہیں وہ ان کو مسلمانوں کے اوپر دباتے ان کو دیکھتے ہیں. اسی طرح ہی اگر مختلف پوری دنیا میں دیکھا جائے تو جو قادیانی لوبی ہے یہ ہر جگہ پہ مسلمانوں کو مختلف حرکات سے، مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو تنگ کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کون سے قانون کا یہ سہارا لے رہے ہیں جس پر یہ مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ فتنہ قادیانیت سے بچائے. یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، اور علامہ انور شاہ صاحب کشمیری خود وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال فرماتے تھے کہ 5 صدیوں میں اتنا بڑا عالم میں نے کتابوں میں بھی کہیں نہیں پڑھا ہے. وہ علامہ انور شاہ صاحب فرماتے تھے کہ میں نے فتنوں کا مطالعہ کیا ہے، تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، جتنا زہریلا، جتنا خطرناک، جتنا بغیض، جتنا گندا اور خبیث فتنہ قادیانیت ہے، اتنا شاید ہی کوئی فتنہ گزرا ہو تاریخ میں. اس حوالے سے قادیانیت کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ عالمی حالات کو بھی رکھیے سامنے. پاکستان بننے سے لے کے اب تک جب سے فتنہ قادیانیت معرض وجود میں آیا ہے، پاکستان سے پہلے کی تاریخ کو لے لیں، پاکستان بننے کی تاریخ کو لے لیں، انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیف، غضن، ہر طرح کا جو بن پڑا وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. میں آپ کو آج ایک عجیب بات بتاؤں کہ جس وقت غازی علم الدین شہید نے راجپال پہ حملہ کیا، بشیر الدین محمود مرزا غلام قادیانی کا بیٹا، اس کا دور تھا، سارے مسلمان غازی علم الدین شہید کے ساتھ ہیں.
علامہ اقبال غازی علم الدین شہید کی تعریف کر رہے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح غازی علم الدین شہید کا کیس لڑ رہے ہیں، سارے مسلمان لیڈر ساتھ ہیں، قوم ایک پیج پہ ہے، اور بشیر الدین محمود بیان دے رہا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، وہ کہہ رہا ہے وہ بھی کوئی نبوت ہے کہ جس کی عزت کو بچانے کے لیے دشمن کی جان لینی پڑے، دشمن کو قتل کرنا پڑے۔ آپ اس سے سوچیں کہ یہ کتنے گندے اور کتنے زہریلے ہیں۔ فتنہ قادیانیت اتنا زہریلا فتنہ ہے، نہرو کو علامہ اقبال نے کیوں خط لکھنا تھا؟ نہرو تو خود ایک کافر تھا، لیکن علامہ اقبال سمجھتے تھے کہ وہ کسی مذہب کا پیروکار ہے، وہ فتنہ اس درجے میں نہیں ہے جتنا بڑا فتنہ قادیانیت ہے۔ یہ ملک کے بھی غدار ہیں، دین کے بھی غدار ہیں، کوئی موقع ان کے پاس آئے اور یہ ہاتھ سے جانے دیں، یہ قادیانیت کے خمیر میں شامل نہیں ہے، یہ ان کی فطرت میں شامل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہر کافر کا، ہر گستاخ کا، ہر فتنے کا اور ہر دہشت گردی کا ساتھ دیں گے آپ کو۔ امن، اسلام، دین اور شریعت اور سنت اور قرآن اور حرمین اور مسلمان اور اسلام کا نہ یہ پاکستان میں حامی فرقہ ہے اور نہ یہ عالمی دنیا میں اسلام کا حامی طبقہ ہے۔ اس فتنے سے ہر وقت نجات کی کوشش ایک ایک مسلمان اور ایک ایک صاحب دل انسان کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس کئی طرح کے ہتھ کنڈے ہیں۔ آپ نے سوال کیا، اس سوال کے جواب میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ قادیانیت کے پاس کئی طرح کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ کسی بھی کافر سے دوستی تعلق استوار کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ قادیانیت کے لندن کے سربراہ نے کچھ عرصہ پہلے اسرائیل تل ابیب میں اسرائیل کے وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی، اور وہ اخبارات میں اور آن دی ریکارڈ سامنے آئی تھی۔ ان کی ملاقاتیں وہاں پہ ہوتی ہیں، ان کا اپنا ہیڈ کوارٹر وہاں موجود ہے، ان کی ساری باہمی سازشیں ایک ہی تانے بانے سے لڑی جاتی ہیں۔ امریکہ میں ہونے والے سرگودا کے قادیانی اس باب شکورے کی ملاقات کا بھی منظر آپ کے سامنے ہوگا۔ یہ دنیا کے ہر کافر سے، ہر ظالم سے مل سکتے ہیں۔ اسلام کو، پاکستان کو اور مسلمان کو کمزور کرنے کے لیے اللہ اس فتنے سے نجات عطا فرمائے، اور ہدایت اگر ان کے مقدر میں نہیں تو اللہ ان کے وجود سے اس پاکستان کی دھرتی کو بالخصوص اور پوری دنیا کو بالعموم ان کے وجود سے اللہ پاک کر دے۔ ایک کافر مسلمان ہوتا ہے، عیسائی مسلمان ہوتا ہے۔ مجھے ایک عیسائی ملا افریقہ کا، وہ مسلمان ہوا تو وہ کہتا ہے میں عیسائی سے مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کی کوشش کی، آگے مجھے یہ فرقہ مل گیا، احمدی مسلم کے نام سے یہ تبلیغ کر رہے تھے، تو میں عیسائی سے مسلمان بننا چاہتا تھا، بن قادیانی گیا۔ تبلیغی جماعت کی محنت سے وہی پھر صحیح اسلام میں آیا، اور اس کا نام جماعت کے بزرگوں نے محمد یوسف رکھا۔ خود میری اس سے ملاقات ہوئی۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دجل و فریب میں کس قدر شاطر ہے کہ ایک کافر سے ہونے والے مسلمان کو یہ اپنے دامن میں اس طرح لیں گے کہ اسے اسلام کا چہرہ اپنی صورت میں دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ہمیں جہاں بیرونی سطح پہ فتنوں کے خلاف کام کی ضرورت ہے، ایک اسلام کے نام پہ اپنے آپ کو چلانے والے اس فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسی ضرورت ہے۔ مولانا محمد علی مونگیری فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اٹھے تو اس کے سرانے کے ساتھ ختم نبوت کا کوئی نہ کوئی مضمون لکھا ہوا موجود ہو، اور فتنہ قادیانیت کے رد کے لیے کوئی نہ کوئی کتاب اس کے سرانے کے پاس رکھی ہوئی ہو۔ ہمیں یہ اپنی غذا صبح و شام کی دوا بنا لینی چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مجھے لاسٹ پہ صرف ایک سوال آپ کا، کیونکہ ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے، آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، مذہبی حوالے سے بھی، سیاسی حوالے سے بھی۔ آپ کا جو فارم انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ہے، آپ اس کے رہنما ہیں، اس فارم پہ آپ کی جماعت رد قادیانیت پر کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ انٹرنیشنل ختم نبوت پہ کام کرنے والی دیگر بھی چونکہ جماعتیں موجود ہیں، اور ہم ان کے فریق نہیں ہیں، رفیق ہیں، اور ہمارے قاری صاحب کا نام جو لاہور میں مستعد ہیں اور اس کے لیے فعال ہیں، ان کا نام بھی رفیق ہے۔ تو ہم رفیق ہیں، فریق نہیں ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ انٹرنیشنل ختم نبوت بنانے والے سارے بزرگ عالمی سطح کے لوگ تھے، انٹرنیشنل سطح کے لوگ تھے۔ جب یہاں سے
مرزا طاہر بگوڑا بن کے امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس ہونے کے بعد بھاگ کے لندن پہنچا، اس کے تعاقب میں سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی، حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی، حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب، حضرت مولانا محمد مکی صاحب، حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب، ان بزرگوں نے، ان 5 بڑے جہابذہ قسم کے لوگوں نے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ کندیا شریف ضلع میاں والی، ان کی سرپرستی اور ان کی بزرگانہ دعاؤں مشفقانہ اداؤں سے اس کام کا اس انداز سے آغاز کیا کہ وہاں جا کے مرزا طاہر کی تمام تر کارروائیوں اور سازشوں کا تعاقب کرنے کے لیے جس کام کی ضرورت محسوس کی گئی، اس کے لیے انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا، انٹرنیشنل ختم نبوت۔ اور میں دیانتداری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل ختم نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ منصب ختم نبوت ہے، جو سارے نبیوں سے جداگانہ اور ممتاز حیثیت کا ہے، وہ آپ کا منصب ختم نبوت ہے۔ آپ کے دین، آپ کی شریعت، آپ کی سنت، آپ کے لائے ہوئے اس پاکیزہ نظام اور اسلام کے کسی جز اور کل کسی بھی پہلو پہ کام کرنا ہوگا تو اس پر چھتری عقیدہ ختم نبوت کی ہوگی۔ بزرگوں نے دین کے سارے کام کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم اور ایک سٹیج دیا، جس کا نام انہوں نے اس وقت کی ضرورت کے اعتبار سے انٹرنیشنل ختم نبوت رکھا ہے۔ عنوان ختم نبوت کا ہو، حضور کے منصب ختم نبوت کے تقاضے کے تحت آپ تبلیغ کا کام بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ جہاد کا کام، اور اس دور کا جو میڈیائی جہاد ہے، میڈیائی وار ہے، وہ بھی آپ بھرپور طریقے سے ختم نبوت کے عنوان کے تحت سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہر عبادت کو آپ اس عنوان کے تحت کریں، ہر کام کو، ہر لمحے کو، ہر زندگی کے ایک سانس کو آپ ختم نبوت کی امانت سمجھ کے گزاریں، اور اس کے لیے دیگر سٹیجوں اور دیگر پلیٹ فارموں کی طرح ایک یہ بھی حسین گلدستہ اور گلشن ہے جس کا نام انٹرنیشنل ختم نبوت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مرضیات کے مطابق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو سفارش اور شفاعت کا مستحق بنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ورکری، چاکری اور نوکری کے لیے قبول فرمائے۔ بہت شکریہ حضرت، آپ نے بڑا قیمتی ٹائم دیا۔ صرف آخر پہ میں چاہتا نہیں تھا، لیکن کیونکہ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں تو آپ حکومت کو کیا پیغام دیں گے؟ حکومت کو کئی سارے پیغامات ہیں جی۔ حکومت کو پیغام کس کس پہلو سے دیا جائے، اتنے پہلو ہیں، اور جو بھی آیا ہے وہ اپنی ذات اور اپنے مفادات سے آگے بڑھ کر کیوں نہیں سوچتا ہے؟ آپ کا یہ پورا خطہ ایک بڑی قیادت سے اس وقت خالی ہے، اور اس بارے میں اگر میں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ میں یہ ساری صلاحیتیں اور خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر اسلام کے ساتھ ہم مخلص ہوں اور جمہوری طریقے پہ ہی بات آ جائے تو مولانا کی حمایت، ان کی فراست، ان کے تدبر بصیرت سے بہت بڑا کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ پورا خطہ کیوں قیادت سے خالی ہے؟ جس کے اندر صلاحیت ہے اس کو آگے نہیں آنے دیا جاتا، اور جن میں صلاحیت نہیں ہے ان کو لا کر ملک کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے۔ تو حکمرانوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، اور حکمرانوں کو لانے والی قوتوں اور طاقتوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ خدا را اسلام کے لیے، وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، حرمین شریفین کے لیے، اور خاص کر کے مسلمانوں کے 3 بڑے ورثے بیت اللہ شریف مکۃ المکرمہ، مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ، اور مسجد اقصیٰ بیت المقدس فلسطین، اس کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ اور پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے، یہاں کی فوج اسلامی فوج ہے، یہاں کے ادارے اسلامی ادارے ہیں، ان اداروں، ان افواج اور ان پاکستان کے ایک ایک چپے اور ایک ایک خطے کو ختم نبوت، دین اسلام، پاکستان اسلام کے لیے وقف سمجھا جائے، اور اسی کے لیے یہاں کام لیا اور کام کیا جائے۔ اس کا واحد حل یہی ہے، اسلام کی خاطر، پاکستان کی خاطر سوچا جائے، اور اسلام کو پاکستان میں عملاً نافذ کرنے کی ہر کوشش کا ساتھ دینے کی بات کی جائے۔ بہت شکریہ حضرت، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔
ناظرین، آج کے پروگرام کی فیڈ بیک ہمارے سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں ان پر آپ دے سکتے ہیں۔ 63 چینل کا مقصد صرف اور صرف آگاہی پہنچانا ہے۔ کسی بھی فرقے سے پاک یہ چینل آپ کو ختم نبوت کے پلیٹ فارم کو وضاحتی جو ہے وہ نقطہ پیش کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے آج اجازت دیں، انشاءاللہ کل ایک نئے مہمان کے ساتھ اور نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم۔ حسبي ربي جل الله ما